ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. یہ طالب دنیا بن گئے تو دنیا ہم دے رہے ہیں ان کو دفع کرو. لیکن جو جاگ جائیں اب وہ یہ تین کام کریں: دعوت الی الخیر یعنی دعوت الی القرآن، نیکی کا حکم اور بدی سے روکنا. اور صرف یہ لوگ ہوں گے، یہ کلمہ حسر ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فلاح پانے والے لوگ صرف یہ ہوں گے. اب دیکھیے جہاں ایک بڑی عمدہ ترتیب ہے، تین آیتیں ہیں یہ. ایک ایک آیت میں پہلی میں ایک ایک نقطہ ہے، آخری آیت میں تین نقطے آ گئے. پہلے یہ کہ ہر شخص تقوی اور اسلام پر کاربند ہو. ثانیاً قرآن مجید تمہیں جوڑ دے آپس میں، یہ گلو بن جائے، یہ گوند بن جائے جو تمہیں یک بنیان مرصوص بنا دے، تمہارے ذہن، فکر، نظریات، خیالات کو ایک سانچے میں ڈال کر. نمبر تین، اب ایک ایسی جماعت بنو جو یہ تین کام کرے: خیر کی دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. اب دیکھیے بدی سے روکنا، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس وقت بہت بڑی ایک تحریک چل رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ خیر وجود میں آ رہا ہے، اب اس کا انکار نہیں کرتے. کچھ لوگ تھے جن کے شامیں کسی اور طرح بسر ہوتی تھی، اب مسجدوں میں گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ وہ صرف امر بالمعروف والا معاملہ، صرف فضائل کی تلقین، نہیں انل منکر کا کام نہیں کرتے. کہتے ہیں جب لوگ سب ٹھیک ہو جائیں گے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب میں 9 مقامات قرآن مجید کے دیے ہیں جہاں یہ اصطلاح آتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، بالکل جڑ کر. جیسے گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے پر نہیں چلے گی گاڑی، وہ تو گھومتی رہے گی اپنی جگہ پر، 2 پہیوں پر گاڑی چلے گی. لہذا امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر لازم ہے، ضروری ہے. بلکہ بعض احادیث کے اندر تو نہی عن المنکر پر زیادہ زور ہے. میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر وہ کشتی کے جو پیندے والے جو لوگ ہیں وہ سوراخ کر لیں گے تو جہاز ڈوبے گا تو سب ڈوبیں گے، ورنہ ان کا ہاتھ پکڑو، انہیں سوراخ مت کرنے دو. اور معاشرے کے اندر اگر فساد پھیل جائے تو آپ اپنے ذاتی تقوی کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو جب عذاب الہی آئے گا تو بچیں گے نہیں، اگر آپ نے اس بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا. ایک حدیث تو ایسی ہے کپ کپی تارے کرنے والی. حضور فرماتے اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ان اقلم مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو رہنے والوں سمیت الٹ دو، تلپٹ کر دو. جیسے سدوم اور عامورہ کی بستیوں پر عذاب آیا تھا ویسے ہی اللہ نے حکم دیا وہ عذاب جو ہے بھیج دو. قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا خود بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. کسی شخص کے ذاتی نیکی کا تصور کیجئے، گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے یہاں. جبرائیل ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، ہم تو کہتے ہیں نا پلک جھپکنا، عربی میں محاورہ نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا. اب میری نگاہ کا ادھر سے ادھر ہونے میں کیا وقت لگا؟ اتنا وقت بھی اس نے کبھی معصیت میں صرف نہیں کیا، اتنا نیک پارسا، اتنا زاہد عابد، تو کیا پھر بھی الٹ دوں؟ فرمایا قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر. فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. کوئی شخص آپ کو ماں کی گالی دے، اگر تو آپ میں طاقت ہے تو آپ اسے جانے نہیں دیں گے، اگر طاقت نہیں ہے قہر درویش بر درویش بر جانے درویش، تب بھی کم سے کم آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ کانپیں گے اپنی جگہ کھڑے ہو کر، کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ کہ آپ کے چہرے کا رنگ تو متغیر ہوگا. لیکن یہ بدبخت اپنی نیکی میں لگا رہا، میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، میرے حدود پامال ہوتے رہے، جس پر میری طرف سے اعلان جنگ تھا اس پر انہوں نے اپنا سارا معاشی نظام استوار کیا، بینکنگ ہی ان کا سارا نظام چلتا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، یہ اللہ 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 میں لگا رہا. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کی نسبت. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. یہ ہے در حقیقت یہ نہی عن المنکر کی اہمیت.
اس نہیں انل منکر کے لیے اب میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، حدیث میں 3 درجے آئے ہیں، اس لیے میں نے گنوایا تھا 3 آیتیں، ہر آیت میں ایک ایک نقطہ۔ پہلے اشخاص متقی ہوں، دین پر کاربند ہوں، پھر جڑ جائیں آپس میں، نمبر 3 پھر ایک جماعت بنے۔ یہ جماعت کیا کام کرے؟ وہ 3 ہیں، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، امر بالمعروف نیکی کا حکم، نہی عن المنکر بدی سے روکنا، اور بدی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے مسلمانوں جو بھی کبھی کسی منکر کو، بدی کو، برائی کو دیکھے، اس کا فرض ہے طاقت سے، ہاتھ سے اس کو بدلے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو کہے کہ خدا کے بندے باز آ جائے، یہ کام غلط ہے، یہ حرام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو، زبان سے، قلم سے، جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں ان سے کم بات کہو تو صحیح، گونگے شیطان تو نہ بنو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، آخری درجہ، اگر زبانوں پر بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانیں بھی کھینچ لیے جانے کا اندیشہ ہو کہ ذرا حق بات کہے گی زبان کھنچ جائے گی، اور ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان اس رزق کو لینے کے لیے تیار ہو جائے، تو کمزوروں کے لیے بھی رعایت کرتے ہوئے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو کم سے کم دل سے ضرور، یعنی اس سے شدید نفرت رکھے، نفرت رکھے، کم سے کم رات کو نیند تو نہ آئے یہ کیا ہو رہا ہے، میں زندہ ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا اَيُبَدَّلُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں، میرے جیتے جی نہیں ہوگا۔ تو کم سے کم آدمی جو ہے، آپ کا بچہ بیمار ہو، آپ نے علاج کرا لیا، ڈاکٹری، حکیمی، ہومیوپیتھ، سب کچھ، اور کوئی گنڈا تعویذ بھی کر لیا، نہیں شفا ہو رہی، پھر بھی اگر بچہ تڑپ رہا ہو تو کیا آپ سو جائیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، سوئیں گے تو نہیں نا، دکھ تو ہوگا، جاگیں گے تو صحیح۔ اسی طریقے سے نیندیں تو حرام ہو ہماری، اگر وہ بھی نہیں ہے تو وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ حضور نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسری حدیث سنیے، وہ بھی مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا حضور نے ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ الا کان لہ حواریون واصحاب، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا، اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ضرور ہوتے تھے۔ وہ حواری اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے اور ان کے حکم کے مطابق عمل کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جیسے ہم آ گئے ہیں، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہہ رہے ہیں اللہ سے محبت ہے اور رسول سے عشق ہے اور نعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور سب کچھ لپ سروس ہو رہی ہے، اور عمل دیکھیے تو معاملہ برعکس، جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں۔ اور فرمایا کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں ہوا، نئی سے نئی رسمیں، نئی سے نئی عیدیں، عیدیں اللہ نے 2 دی تھی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اب ہمارا وہ عید استقلال بھی ہے اور ہمارا عید میلاد النبی بھی ہے اور عید فلاں بھی ہے اور عید فلاں بھی ہے، یہ ساری چیزیں جس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، جس پر کوئی عمل صحابہ کرام کا اور تابعین کا نہیں تھا، وہ ہم نے ایجاد کر لی۔ اب فرمایا جب ایسے حالات ہو جائیں فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنے دل سے، یعنی نفرت رکھے گا ان سے، تعاون نہیں کرے گا ان سے، دوستی نہیں گانٹھے گا ان سے، نفرت کرے گا ان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔
وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان حدیثوں کو نوٹ کر لیجئے، یہ سہ نکاتی لایا عمل ہے۔ پہلے خود اللہ کی بندگی اختیار کرو، تقوی کی روش اور اسلام پر کاربند ہونا، پھر جمع ہو جاؤ، اور قرآن ہے تمہیں جمع کر دینے والی شے، حبل اللہ۔ پھر ایک جماعت کی شکل اختیار کرو، اور وہ جماعت تین کام کرے: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور نہی عن المنکر کے یہ تین درجے ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، دیکھیے ہم نے کام شروع کیا یا میں نے کام شروع کیا، قرآن مجید کی دعوت سے بات شروع ہوئی، اب اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم ہوئی ہے۔ ہمارے سامنے انقلاب کا پروسیس یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے، لیکن وہ 2-400 2-4 ہزار سے بات نہیں بنے گی۔ 14-15 کروڑ کا ملک ہے پاکستان، اسی کی تناسب سے کچھ جمعیت ہونی چاہیے۔ لاکھوں افراد تو ہوں جو اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کر چکے ہیں، پہلا مرحلہ۔ پھر جڑ کر ایک جماعت بنے، جس کے لیے مسنون بنیاد بیعت کی ہے، جس کو ہم نے اختیار کیا اللہ کے فضل و کرم سے، بیعت سموتات فی المعروف۔ اب اس کا آج وقت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہ یہی کام کریں، اپنے بیس کو بڑھاتے چلے جائیں، دعوت، تبلیغ، زبان کے ذریعے سے نہی عن المنکر کرتے رہیں، زبان کے ذریعے سے امر بالمعروف کرتے رہیں، زبان کے ذریعے سے قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں۔ میں نے ابھی 2 گھنٹے صرف کیے ہیں آپ کو قرآن کی طرف بلانے کے لیے، آپ کے ساتھ قرآن مجید کے اس فہم کو شیئر کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ یہ اسی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے، اگر وہ جمعیت اتنی فراہم ہو جائے کہ پھر کھل کر سامنے آ کر اعلان کریں گے اب ہم یہ حرام کام اس ملک میں نہیں ہونے دیں گے، گھیراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، پکیٹنگ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں کی ایم کی تحریک کہ وہ ذرا خبریں مناسب نہیں دے رہا تھا، روزنامہ جنگ 3-4 دن محاصرہ کیا، اخبار نہیں نکالنے دیا، اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ اگر الطاف صاحب کو چھینک بھی آ گئی تو پہلے صفحے کے اوپر اس کی خبر شائع ہو گئی، اس لیے کہ گھیراؤ کیا گیا تھا، اخبار نہیں چلنے دیں گے۔ 50,000 اہل تشیع نے جا کر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی زمین میں، اور اس نے زکوٰۃ آرڈیننس سے ایگزمپٹ کرنے کا اہل تشیع کا وعدہ کیا تھا بٹھے وہاں سے۔ گھیراؤ، توڑ پھوڑ نہیں، جلاؤ نہیں، گھیراؤ، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے ہم اس کو، حرام ہے یہ سود جائز نہیں ہے، ورنہ یہ اوپر لے تو لال ہوتی رہے گی۔ 1991 کے اندر فیصلہ آ گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد 10 سال ہم نے گزار دیے، اب سپریم کورٹ نے دے دیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا۔ اور اگر یہ جیسا کہ سننے میں آیا ہے کوئی ریویو پٹیشن آ گئی تو 10 سال اور گئے۔ اور اس وقت کا جو عالمی سیلاب آ رہا ہے، IMF نے جس طریقے سے ہمیں جکڑا ہوا ہے، ہماری معیشت جو ہے جس طریقے سے اس کا کہ بیڑا تقریباً غرق ہو چکا ہے، یہ تو ان کے رحم و کرم پر ہے، ان کی قسط آئے گی تو گاڑی آگے چلے گی۔ لہذا اس قوم کو اور پیلو، اور کولو کے اندر ان کو پیل کر ان کا تیل اور نکال کر وہ قسط فراہم کر دو ان کو، ان کے قرضے کی قسط اگر جائے گی اور سود کی قسط جائے گی تو اگلے قرضے کی قسط آئے گی تو گاڑی چلے گی۔ یہ حال ہمارا ہو چکا ہے، ہم اس بدترین حالت کو 2-4 کو پہنچ چکے ہیں۔ میں اس وقت اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس سے بھی آگے کا جو سیلاب آ رہا ہے، بیجنگ +5 کانفرنس یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے اگر ہیومن رائٹس کا یہ تصور اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی میں نے چند مثالیں آپ کو دے دی تھی، تازہ ندائے خلافت میں اس کے لیے جو ڈاکومنٹ تیار ہوا 20 اپریل کو، پریپریٹری ڈاکومنٹ فار دیٹ کانفرنس، ایک اسپیشل اجلاس ہوگا نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن، ویمن 2000، عورتوں کا معاملہ اب اس 2000 جو سن ہے اس میں ہم کہاں تک پہنچے۔ بیجنگ کانفرنس کے بعد 5 سال گزر چکے ہیں، کیا کچھ ہم نے پیش رفت کی، کچھ مسلمان ممالک نے کچھ ریزرویشنز رکھ لی تھیں، اب انہیں کیسے جو ہے سوچیں کیسے ان ریزرویشن کو توڑا جائے، اور یہ چیزیں ہیں جو ہم نے نافذ کرنی ہیں۔ اب اگر وہ باتیں جو میں آپ کو گنوا چکا ہوں یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کے ذریعے سے نافذ ہوئی تو گویا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو سینکشنز لگیں گے۔ اب اس موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک بہت کلیئر 2 راہیں پر آ چکے ہیں۔ کلنٹن صاحب جو تشریف لائے تھے یہاں 6 گھنٹے کے لیے اور جو ویاخیان دے گئے ہیں یہاں پر، واعظ، بہت عمدہ واعظ انہوں نے کہا تھا، اس نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔
اب تو یا چنا کن یا چنی ہے، بیچ بیچ میں چلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہمارے لیے یا یہ راستہ ہے یا وہ راستہ ہے. اس موضوع پر مجھے انشاءاللہ تعالی یہیں پرسوں پھر بات کرنی. آج کے لیے تو اعلان تھا درس قرآن کا. اللہ کے فضل و کرم سے 9 آیتوں کا درس میں نے دیا ہے. کوئی بات جو ہے کسی آیت کے حوالے سے جو ضروری ہے وہ کہی ہے، اس کے ادھر ادھر نہیں گیا ہوں، شاذ کہیں کوئی بات ہوئی ہو. لیکن یہ کہ پرسوں مجھے بات کرنی ہے یہ اس ملک کے حوالے سے، یہ مملکت خدا داد پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی اور جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. بچوں کو آپ وہ جو ہے ترانہ سناتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان سے، وہ کہاں گئی وہ جانیں؟ وہ عصمتیں جو لٹیں اس پاکستان کی بنیاد میں، جن عصمتوں کا جو ہے چورا اس کے اندر دفن کیا گیا ہے، کہاں ہے اس کا نتیجہ؟ کہاں ہے وہ اسلام؟ کدھر ہم جا رہے ہیں؟ ابھی تک ہم نے امریکہ کو سمجھا کہ وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ محافظ ہے، وہ مددگار ہے. اللہ سے رشتہ نہیں جوڑا ہم نے. اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے ہمارا سودی نظام چل رہا ہے مسلسل. اللہ تو کہتا ہے فاضلوا حرب من اللہ ورسولہ. لیکن اب صورتحال ایک فیصلہ کن دو راہ پر ہے، اور اب ہمیں کدھر جانا ہے، حالات کا کیا دباؤ ہے، اور ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ العزیز پرسوں اسی مقام پر اسی وقت گفتگو ہوگی. آپ حضرات ہمت کریں، کوشش کریں، وقت نکالیں، تشریف لائیں. اور یہ کہ پھر اس موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی سوالات جوابات کا مسئلہ ہوا تو وہ بھی کر لیا جائے گا. آج بس اسی پر اکتفا کیجئے. یہ رجوع فرمائیں. مرکزی انجمن خدام القرآن 36K ماڈل ٹاؤن لاہور. فون 5869501002 5830207 فیکس 583400. مرکزی دفتر تنظیم اسلامی پاکستان 67A علامہ اقبال روڈ گڑی شاؤ لاہور. فون 63051110 636638. قرآن اکیڈمی خیابان راحت درخشاں ڈیفنس سوسائٹی فیز 6 کراچی. فون 585436 58555219 فیکس 584009. دفتر تنظیم اسلامی کراچی جنوبی 11 داؤد منزل شارع لیاقت نزد فریسکو سویٹس آرام باغ کراچی. فون 21658626200496. دکان نمبر 50 عرشی شاپنگ مال شارع پاکستان فیڈرل بی ایریا کراچی. دفتر تنظیم اسلامی کراچی وسطی 1 فلیٹ نمبر 2 محمدی منزل SB 1 بلاک کے نارتھ ناظم آباد بالمقابل نارتھ میرج گارڈن نزد مسجد فاروق اعظم کراچی. فون 66744744. دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرقی 1 فلیٹ نمبر 1 حق سکوائر پہلی منزل SB 49 بلاک 13C یونیورسٹی روڈ عقب اشفاق میموریل ہاسپٹل کراچی. دفتر تنظیم اسلامی کراچی شرقی نمبر 2 C113 مادام اپارٹمنٹ شارع فیصل نزد چھوٹا گیٹ کراچی. فون 481442. قرآن مرکز نزد مسجد طیبہ سیکٹر 35A زمان ٹاؤن کورنگی نمبر 4 کراچی. فون 310973. دفتر تنظیم اسلامی اسرا محمود آباد مکان نمبر 898 گلی نمبر 17A محمود آباد نمبر 4.5 کراچی. دفتر تنظیم اسلامی اسرا حیدرآباد کاٹن اینڈ آئل ملز اولڈ پاور ہاؤس محلہ اسلام آباد حیدرآباد. فون 32804. دفتر تنظیم اسلامی اسرا سکھر نزد مکہ مسجد مینارہ روڈ سکھر. دفتر تنظیم اسلامی کوئٹہ 28 السید بلڈنگ جنا روڈ کوئٹہ. فون 62507.